پیچھے نہیں ہے، نس کی جو بحث پیچھے گزری ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری جو نشانیاں ہیں یہ پہلی کتابوں میں ذکر کی ہیں، اور یہ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب تیسرا گروہ جو مشرکین کا تھا، تیسرا گروہ وہ پیچھے کیوں رہتا؟ انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، انہوں نے کہا نہ یہودی کسی بات پہ ہیں نہ عیسائی کسی بنیاد پہ ہیں، کوئی حق برحق نہیں ہے، حق پر ہیں تو صرف ہم بت پرست حق پر ہیں، بتوں کو پوجنے والے۔ تو وہ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ پتھروں کو کیوں پوجتے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ بزرگوں کی روحیں آتی ہیں، ہم پہاڑ کی عبادت تو نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے بت تراشا، ایک بزرگ کا نام اس کے ساتھ منسوب کیا کہ یہ فلاں بزرگ کا بت ہے، اور پھر ہمارا یہ نظریہ ہے کہ وہ جو بزرگ ہے اس کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے، اس لیے جب ہم اس بت کے سامنے اپنی نظر نیاز منت بلوتی رکھتے ہیں، اپنی آرزویں خواہشات اور سوالات رکھتے ہیں، تو یہ جو ہے نا بزرگ ہماری سنتا ہے، جو جتنے اس کو اختیارات ہیں وہ خود کر دیتا ہے، جو خود نہیں کر سکتا تو اللہ سے کروا دیتا ہے، اور اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، ان کی ٹھکراتا نہیں ہے۔ اس لیے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اس لیے وہ کرتے تھے، اس لیے وہ کہنے لگے کہ برحق مذہب ہمارا مذہب ہے، فاللہ یحکم بینہم، اللہ تبارک و تعالی ہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، تو حقیقی اٹل فیصلہ جو ہے اللہ پاک کر دیں گے قیامت والے دن۔ لیکن اس وقت تو مانیں گے، یہ اس وقت مانیں گے، لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ومن ازلم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور شکوہ فرمایا، میں کتنے بڑے ظالم ہیں، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ تو مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حرم سے روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روکا، اور اس سے پہلے بھی روکا کرتے تھے، وہ عبادت نہیں کیا کرنے دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے یہودیوں میں بھی ظالم رہے، عیسائیوں میں بھی ظالم رہے کہ وہ بیت المقدس پہ جھگڑا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو روکتے تھے۔ اور بخت نصر کی بھی بڑی تاریخ عیسائیوں سے پہلے گزری ہے، بخت نصر ان پر مسلط ہوا یہودیوں پہ۔ بخت نصر مجوسی تھا، اور اس نے اللہ پاک نے یہ عذاب ان پر یہودیوں پر اتارا، چونکہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، قتل عام کیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کر دیا گیا، زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ پاک نے بخت نصر کو ان پہ مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے اتنا خون بہایا، ان کا اتنا خون بہایا، قتل عام کیا گیا یہودیوں کا۔ تو فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے؟ کس بات سے؟ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ آج کل بھی لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں، خالص توحید کا مسئلہ جب کرنا چاہیں، کوئی عالم بیان کرے تو وہاں کے جو بدعتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرنے دیتے۔ درس قرآن، کئی مساجد ایسی ہیں جہاں لوگ درس قرآن نہیں سنتے، درس قرآن دینے نہیں دیتے، ایسی مساجد، بلکہ کئی ایسے ہیں کہ نام نہاد مسلمان ہیں، بس نام رکھا مسلمانی کا، اور درس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مسجد سے روکنا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مساجد ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، فرمایا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، مسجدوں میں صرف اللہ کو پکارو۔ آج کل مسجدیں بنائی ہیں اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے مسجدوں میں۔ ایک آدمی بتا رہا تھا مجھے، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، یہ جو کرونا وائرس ہے نا، اس کے لاک ڈاؤن وغیرہ سے پہلے جب عمرے پہ گئے نا لوگ، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں عمرہ کرنے گیا ہوا ایک شخص، اور وہاں جا کے وہ فون کر رہا ہے کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے، داتا صاحب لاہور، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو داتا صاحب کہتے ہیں، کہ وہاں پہ دیگ چڑھا دو، فون کر رہا ہے وہاں مدینے بیٹھ کے، ہاں جی،
مکہ میں بیٹھ کے مدینہ میں بیٹھ کے یہ وہاں سے فون کرتے ہیں کہ داتا صاحب جائیں اور جا کر دیگے چڑھا دیں. خیال ہے حضور تو زیادہ شان قدر داتے. دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. یہی مسئلہ ہی فرمایا کہ وسعی فی خرابیہا، اور اس کی خرابی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ نظام بگاڑ دیا جائے، عبادت اللہ کی نہ کرنے دی جائے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کا حق تو یہ تھا کہ یہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تو ڈرتے ہوئے داخل ہوتے. اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا انہیں، لیکن یہ ڈرتے نہیں ہیں. فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. چنانچہ جنہوں نے مسجد حرام سے روکا، مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کو روکا، تو صلح حدیبیہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور 8 ہجری میں اللہ پاک نے مکہ فتح کروا دیا. اور پھر کس طرح سے یہ کھڑے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ان کو معافی دے دی اور یہ ذلیل و رسوا ہو کے کھڑے تھے. اس لیے فرمایا ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کی. اور اس سے پہلے بدر میں کس قدر پہلا جو مارکہ ہوا غزوہ بدر، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی شوقت کو کیسے نکھار کے اللہ پاک نے رکھ دیا کہ مشرکین کے 70 سردار، بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے. 70 جو ہیں وہ قید کر لیے گئے، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اذیتیں دی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ میں رہنے نہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت، رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب. فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. یعنی اگر کوئی ایسے حالات بن جائیں تمہیں مسجدوں سے روک دیا جائے تو فرمایا مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جہاں دل چاہے نماز پڑھ لو. اگر کوئی مجبوری کے حالات بن جائیں فرمایا جہاں بھی نماز پڑھ لو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ پاؤ گے. یعنی اللہ پاک تمہیں وہیں اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا حکم ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی وسعتوں والا ہے، خوب علم والا ہے. تو نوافل کی جو ادائیگی ہے یہ جانور پر، سواری پر، کسی بھی پہلے زمانے میں چونکہ اونٹنی وغیرہ پر، اونٹ پر، گھوڑوں پر سواریاں ہوتی تھیں، تو فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ اگر نوافل پڑھنے ہیں تو سواری پہ جا رہا ہے تو پڑھتے پڑھتے جا سکتا ہے، اور جس طرف بھی روک ہو جا سکتا ہے، نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن فرض نہیں. اور باقی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ جعلت لی الارض مسجدہ، فرمایا ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ سجدے کی جگہ، جہاں بھی آپ چاہیں زمین جگہ پاک صاف آپ کو نظر آئی وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کہیں بھی. پہلی امتوں میں ایسے نہیں تھا، انہیں اپنے خاص عبادت خانوں میں عبادت کرنی پڑتی تھی. تو فرمایا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.